السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو بتلائیں گے شوال کے 6 روزوں کے بارے میں کہ شوال کے مہینے میں اگر 6 روزوں کو رکھ لیا جائے تو اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کا کتنا ثواب ہے۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کو رکھا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی رکھا کرتے تھے، یہ آپ کی سنت ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ساری کی ساری چیزوں کو بتایا جائے گا، لیکن اس سے پہلے میری درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہم سے جڑ جائیں اور پھر ہماری اسی طریقے کی نئی نئی دینی معلومات، مسئلے مسائل کی ویڈیو اپلوڈ ہو کر آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک کریں، آگے لوگوں کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی ان روزوں کی فضیلت کا پتہ چلے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ شوال کے 6 روزے کتنے اہم ہیں اور کیا اس کی فضیلت ہے اور کیا اس کا ثواب ہے۔ سب سے پہلے تو یہ چیز ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ نفلی روزے ہیں، لیکن اللہ نے ان نفلی روزوں کا ثواب بہت رکھا ہے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پورے مہینے رمضان کے روزے رکھیں اور پھر شوال کے 6 روزوں کو اور رکھ لیں تو گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! یعنی شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے پر اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رمضان کے پورے مہینے روزے رکھنا اور پھر شوال کے مہینے میں 6 روزے اور رکھ لینا، گویا کہ اس نے پورے کے پورے سال روزوں کو رکھا۔ پھر اس چیز کو ذہن کے اندر رکھیں کہ رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں، اگر ہم اس کو نہیں رکھیں گے تو ہم گنہگار ہوں گے، اللہ اس کی پکڑ کرے گا۔ لیکن یہ شوال کے 6 روزے جو ہیں یہ نفلی ہیں، جیسے کہ اور نفلی روزے ہوتے ہیں، محرم کے روزے، شب برات کا روزہ، یہ سب نفلی ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کو نہیں رکھیں گے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن جو ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ اگر کوئی طاقتور ہے، روزہ رکھ سکتا ہے تو اس شوال کے 6 روزوں کو اور رکھ لے تاکہ اس کی گنتی پورے سال روزے داروں میں ہو جائے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی رکھا کرتے تھے، لیکن یہ کوئی سنت موقدہ یا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ پھر بات کو ذہن میں رکھیں کہ رکھنا ضروری ہی ہو، نہیں، یہ نفلی روزے ہیں۔ جیسے نفلی نمازیں ہوتی ہیں کہ اگر ہم نفلی نمازوں کو پڑھ لیں گے تو ثواب ہے، جیسے تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، یہ ساری کی ساری نمازیں نفلی ہیں۔ اسی طریقے سے نفلی روزے بھی ہیں، جیسے کہ محرم کے روزے جو 10 اور 11 یا 9 اور 11 کو رکھے جاتے ہیں، اسی طریقے سے شب برات کا روزہ جو کہ رکھتے ہیں، اسی طریقے سے شوال کے مہینے کے 6 روزے اگر ہم اس کو رکھیں گے تو اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، گویا کہ پورے سال ہم روزے داروں میں شمار ہو جائیں گے۔ اور اگر نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی پکڑ نہیں، پکڑ صرف اور صرف رمضان کے مہینے کے روزے جو ہم نہیں رکھیں گے اس کی پکڑ ہوگی۔ ایک چیز اور ذہن کے اندر رکھیں، شوال کا مہینہ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی، ہماری بہت سی بہن بیٹیاں، مائیں جانتی نہیں ہیں کہ شوال کیا ہے۔ شوال کا مہینہ یہی عید کا مہینہ ہے جو چل رہا ہے۔ عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن عید کے دن کے علاوہ جو 29 اور 28 دن ہیں، اب ان 29 اور 28 دن میں ہم 6 روزوں کو اور رکھیں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ 6 روزے متواتر رکھیں، ایک ہم نے رکھ لیا، پھر ایک بعد میں رکھ لیا، پھر بعد میں رکھ لیا، یعنی پورے مہینے کے اندر ہم نے 6 روزے رکھ لیے تو اس ثواب کے اندر شامل ہو جائیں گے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پورے مہینے روزوں کو رکھنا، پورے سال روزے داروں میں شمار ہو جائے گا اگر پورے مہینے میں ہم نے یہ 6 روزے رکھ لیے۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، عید کا دن ہٹا کر۔ اب اس کی نیت کیسے ہوگی؟ بڑی آسان ہے۔ جب ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو شام کو جب ہم سوئے ہمارے دل کے اندر یہ نیت ہے کہ ہم کل روزہ رکھیں گے، صبح اٹھے، سحری کرنے کے بعد ہمارا روزہ ہو گیا، اب اس روزے کو غروب آفتاب تک رکھیں گے اور پھر افطاریں گے، جیسے کہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔
تو یہ نیت کوئی زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، اللہ دل کے ارادے کو قبول کرتا ہے۔ بس ہم نے دل میں ارادہ کر لیا اے پروردگار عالم ہم یہ نفلی روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ اس کو قبول کر لے گا۔ تو یہ شوال کے مہینے کے متعلق چند باتیں مجھ کو بتلانا تھیں۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی، بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور اگر اب بھی کوئی مسائل ذہن کے اندر الجھ رہے ہیں تو آپ بے فکر ہو کے بے جھجک ہو کر آپ کمنٹ باکس میں اپنے مسائل کو رکھیں، انشاءاللہ اس کا قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح جواب دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، آگے لوگوں کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ